شیخ مظہر کی محنت ہے کاوش یہاں، شیخ ثانی ہے فرحین باجی یہاں، شیخ مظہر کی محنت ہے کاوش یہاں۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد تقریر کے لیے دعوت سخن دیتی ہوں علمہ بنت شاہد کو کہ وڈائز پر تشریف لائیں اور اپنے تقریر سے سامعین کو معزوز فرمائیں۔ علمہ بنت شاہد غیر حاضر۔ ہینا بنت جاوید۔ الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا، الحمد لأہلہ والصلاة لأہلہا، اما بعد، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم۔ محبوب دو عالم سے الفت ہے بہت اچھی، دامن میں مومن کے دولت ہے بہت اچھی، قرآن بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت، یہ امت ہے بہت اچھی۔ مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، اللہ کی قسم میری قسمت ہے بہت اچھی۔ 100 جان کے بدلے میں ایک جھلک مل جائے، سودا ہے بہت اچھا، قیمت ہے بہت اچھی۔ انتہائی واجب الاحترام محترم مختشم ذی وقار علماء اکرام، بزرگان دین، نوجوانوں، آج کے اس خوبصورت جلسے میں جو کہ سیرت النبی کے عنوان پر معنون ہے، حاضر ہونے کا شرف کر رہی ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کا آنا، میرا کہنا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ سامعین گرامی، ویسے تو سیرت کے معنی لغت میں کسی کی کارکردگی یا کارنامے کی احاطہ کرنے کے آتے ہیں، پر میرے محبوب کی سیرت ایسی لازوال ہے، ایسی بے مثل و بے مثال ہے، ایسی کامل و اکمل ہے کہ آج تک کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی مقرر، خطیب، لبیب، کاتب، شاعر ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں نے رحمت کائنات کی سیرت، صورت، جمال، کمال، اخلاق و عادات کو پورا مکمل بیان کر دیا ہو، بلکہ آج تک جس نے بھی میرے محبوب کی سیرت کو بیان کرنے کی کوشش کی، اس نے بچپن سے لڑکپن، لڑکپن سے جوانی، جوانی سے بڑھاپا اور بڑھاپے سے قبر کی پاتال میں اتر گیا، پر میرے محبوب کی سیرت کا احاطہ نہیں کر سکا۔ میں قدم اور اگر چل کر کہنا چاہتی ہوں، میرے محبوب کی سیرت ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ جس نے میرے محبوب کے سیرت کے سمندر میں غوطہ لگایا، وہ ڈوبتا چلا گیا اور یہ کہنے پر مجبور ہو گیا۔ آئیے آپ اور میں 14 صدیوں پیچھے لوٹ جائیں، تاریخ کے صفحات کھنگال لیجئے اور دیکھیں دنیا میں کیا تھا۔ ظلمت تھی، اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلم و ستم کا دور تھا، زور و جفا عام تھا، شراب نوشی اور زناکاری معیوب نہ تھی، انسان کے خون کا پیاسا تھا، بچوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، عورت حیوانات جیسی زندگی بسر کرنے پر مجبور تھی، کمزور اور ضعیفوں کا کوئی پرسال حال نہ تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کا قانون جاری تھا، قبائلی لڑائیاں سالوں سال تک جاری رہتی تھی، انتقام در انتقام کا سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ وہ رب جو ظلمت شب کے بعد نور و سحر پیدا کرتا ہے، وہ رب جو قحط سالی میں کہلاتے انسان اور بلبلاتے حیوانوں کو، تڑپتے کیڑے مکوڑوں پر رحم کرتے ہوئے بارش برساتا ہے، اسی رب کو جو میرا اور آپ کا ہر شے کا رب ہے، اس اشرف المخلوقات کی حیوانوں سے بدتر حالت پر رحم آ گیا۔ اس نے کائنات کے مقدس ترین انسان یعنی کہ آمنہ کے لال، عبداللہ کے لگتے کی جگر، ساقی کوثر، شافی محشر، جانے جہاں، محبوب خدا، امام الانبیاء کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لاڈلے اور پیارے پیغمبر کو قرآن کی صورت میں ہدایت کا دستور دیا، راہ زندگی کا نور دیا۔ میرے نبی کی انقلابی کلمات نے اپنا انقلاب برپا کیا، پوری دنیا اس کی مثال لانے پر قاصد ہے۔ میرے نبی نے گاؤں بدل دیے، عقائد بدل دیے، زندگیاں بدل ڈالی، تجارت بدل ڈالی، سیاست بدل ڈالی، زندگیوں کے رخ بدل ڈالے، ظاہر بدل ڈالا، باطن بدل ڈالا۔ جو ذرہ تھا کہر بن گیا، مدعو تھا دائی بن گیا، دریا تھا پیاسا بن گیا، لوہا تھا پارس بن گیا، جاہل تھا عالم بن گیا، برا تھا نیک بن گیا، ابو بکر تھا صدیق اکبر بن گیا، عمر تھا فاروق اعظم بن گیا، عثمان تھا ذوالنورین بن گیا، علی تھا حیدر کرار بن گیا، معاویہ تھا کاتب وحی بن گیا، ابو ہریرہ تھا کاتب حدیث بن گیا، اور اسی کو تو کسی نے کہا تھا کہ دروگے شانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے عادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔
اور میرے محبوب کی سیرت ایسی بے مثل و بے مثال ہے کہ فتح مکے کے موقع پر میرے نبی نے فرمایا بلال آج آسان کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر دینا. اسی بلال سے آمنہ کا لال کہتا ہے جس بلال کو تم ستایا کرتے تھے، جس بلال پر تم ظلم و تشدد کیا کرتے تھے، جس بلال کے گلے میں رسی ڈال کر تم مکے کی گلیوں میں کھچیڑا کرتے تھے، آج اسی بلال سے آمنہ کا لال کہتا ہے بلال چڑھ جا. میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں جس بلال کو تم ستایا کرتے تھے، جس بلال کو تم ظلم و تشدد کیا کرتے تھے، جس بلال کو تم تپتی ریت پر لٹایا کرتے تھے، جس بلال کو تم تپتے انگاروں پر لٹایا کرتے تھے، آج اسی بلال سے آمنہ کا لال کہتا ہے بلال چڑھ جا. بلال کہتا ہے یا رسول اللہ میری جان آپ پر قربان، میرے ماں باپ آپ پر قربان. یا رسول اللہ میں غلام ہوں، کالا ہوں، اجمی ہوں، میں کیسے کعبے کی چھت پر چڑھ سکتا ہوں؟ کعبہ تو بڑی عظمت والا ہے، بڑی رفعت والا ہے، بڑی بلندیوں والا ہے. یا رسول اللہ میں کیسے کعبے کی چھت پر چڑھ سکتا ہوں؟ آج وہی بلال جب سیرت مصطفیٰ کے دامن میں آتا ہے تو کعبے کی چھت پر اذان دیتا ہے. آج وہی بلال جب سیرت مصطفیٰ کے دامن میں آتا ہے تو کعبے میں اذان نہ دے تو صبح نہیں ہوتی. آج وہی بلال جب سیرت مصطفیٰ کے دامن میں آتا ہے تو اتنا اعلیٰ ہو گیا، اتنا اعلیٰ ہو گیا کہ چلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. اور اسی کو تو حافظ صاحب نے کہا تھا کہ حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا تو چہروں میں نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا، نذیر آیا، شہنشاہ جس کے قدم چومے وہ فقیر آیا. اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلین آیا، اصحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. سماعت کے لیے شکریہ.